لیکن اگر اس نے قلم بند کرایا کہ پرانا عہد اور نیا عہد، پرانا عہد اور نیا عہد، اور وہ کہتا ہے پرانی چیزیں جو ہے وہ مٹنے کو ہے، فنا ہونے کو، فانی فنا ہو گئی اور نئی وجود میں آئی، تو جب تک پرانی چیزیں لیے ساتھ کرتے رہیں گے، اب اس کا ایک تجربہ ہی نہیں۔ ہاں جی، پرانے عہد نامہ میں ہیرو کون تھا؟ برد خدا موسیٰ، اور اس کا رائٹ ہینڈ کون تھا؟ سردار کاہن ہارون۔ ان دونوں میں سے کوئی حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا تھا؟ رہ سکتا تھا؟ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نہیں۔ تو ایسا بات آج ہے یسوع کے خون کے وجہ سے، اس وقت نہیں تھا۔ اس دور کو کتنا کوستے ہیں ہم، لیکن ہمیں اس لیے کوستے ہیں کہ ہمیں اس دور کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں، ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہم ابھی سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے سمجھ کے بارے میں میری منت آپ لوگوں سے، اس لیول پہ بیٹھا تھا، اس لیول پہ خدا نے اس کا انتظام کیا۔ یہ بھی پولیس کبھی نہ، جسمانی حیثیت سے ایک علاقے کی ملکہ تھا، وزیر ہے، اپنی پوسٹ کے اعتبار سے وزیر ہے، راتھ میں ہے، اور اس کے ساتھ آ کر ایک شخص میرے جیسا پیدل چلنے لگا، اور وہ اس سے آ کر کہتا ہے، او بھائی جو پڑھتا ہے کیا اسے سمجھتا بھی ہے؟ اقرار جب ہم کرتے ہیں تو خدا میں برکت۔ کس کو بھیجا تھا؟ کس نے بھیجا تھا اس کو؟ غزہ کی پٹی پہ سمجھانے کے لیے کس نے بھیجا تھا؟ خدا نے۔ انتظام کس کا تھا؟ خدا کا۔ اور بظاہر جیسے میں نے کہا بالکل اسی طرح کیا لکھا کلام میں، وہ راتھوں پر سوار تھا، وزیر تھا، پورا گروپ اس کے پیچھے تھا، وہ ایک لیڈر کی حیثیت سے جا رہا ہے، اور ایک پیدل شخص بظاہر جس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں، وہ اس سے آ کر پوچھتا ہے جو تو پڑھتا ہے کیا اسے سمجھتا بھی ہے؟ ہمبلنس، حلیمی۔ اور اس نے کیا کہا؟ جب تک کوئی مجھے نہ سمجھا۔ لیکن آپ کبھی غور کیجیے گا، یہ بات ہمیں بہت سا ٹائم چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، لیکن ہم پوچھنا بلکہ دوسرا سمجھانے لگے تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں، اسے فارغ کرتے ہیں۔ لیکن اس نے بڑی حلیمی سے اس نے کیا کہا؟ جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے میں کیوں کر سمجھ سکتا ہوں؟ اور اس نے کیا کیا؟ نیچے آیا کہ نہیں؟ اسے اٹھا نہیں سکتا تھا، اوپر بیٹھے ہوئے اونٹ پہ بندہ نیچے والے کو یوں ہاتھ سے پکڑ کے اوپر نہیں بٹھا سکتا۔ اس کو بڑی خوبصورتی سے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو یہ حلیمی اور فروتنی ہے کہ وہ زمین پہ آ گیا، نیچے آیا، کلام میں لکھا ہے اسے اس نے اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر چل پڑا۔ ہاں بھی اب تو مجھے ہدایت کر، تو مجھے سکھا۔ مسیح یسوع میں اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ پھر ہماری جسمانی حیثیت جو ہماری پوسٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ جی تو میرے جیسا بہت کم پڑھا لکھا، آپ بہت پڑھے لکھے ہو، لیکن خداوند ہے جس کے وسیلہ سے بھی وہ سکھانا چاہیں۔ پھر یسوع میں بڑھنے کے لیے بہت سا ٹائم ہمیں اپنی حیثیت کو بھولنا پڑتا ہے، کہیں بھولا باقی ہم بخوبی جانتے ہیں۔ مجھے یقین ہے، میں تو بھی سوچتا ہوں کہ اس نے دیکھا کہیں کہا گئے کہ بندر کی طرح گدڑ کی طرح اوپر چڑھ گئے، لیکن وہ ان چیزوں کو بھول گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع کو دیکھنے کی خواہش اس کے اندر، اس نے جب اس کے بارے میں سنا اسے اپنے دل میں جگہ دی، جب دل میں جگہ دی خواہش پیدا ہوئی، جب خواہش پیدا ہوئی یسوع کو دیکھنے کی، پھر یہ ساری حیثیتیں جو دنیا داری کی یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس حبشی کھوجا ہے، اور یاد رکھیے گا حبشی کھوجا کس نسل سے؟ کنعان سے۔ اب لعنت کس پہ ہوئی تھی؟ نوح کے بیٹے پریز دی لارڈ۔ اس لیے میرے اور آپ کے منجی یسوع کی خوشی بحال کرنے میں ہے، سب سے پہلے اس نے کنعان کی نسل، جس پر ہم کی نسل کنعان پر لعنت ہوئی، اسی نسل میں سے حبشی کھوجا ہے، سب سے پہلے اس نے اسے چھڑایا۔ اس کا اللہ ہی انتظام ہے۔ نوح کے 3 بیٹے، جب اس نے پوری دنیا میں گاسپل پھیلائی اور لوگوں کو، بنی نوع انسان کو چھڑایا، تو 3 بیٹے اس کے، ان تینوں میں سے سب سے پہلے کس سے ملاقات ہوئی؟ خدا یسوع مسیح نے کس تک خوشخبری پہنچائی، کس سے بحال کیا؟
के बेटे को, हबशी खोजा को, और फिर दूसरा बेटा, और बड़ी खूबसूरती से रूह कुद्दस ने तरतीब से लिखवाए हैं रसूलों के अमाल। 8 बाब हबशी खोजा और 9 बाब सिम की नस्ल। कौन है वहां पे? साउल को मुझे क्यों सताता है? सिम की नस्ल। और फिर 9 के बाद कौन सा बाब आता है? 10वां बाब, और उसमें इटालियन सूबेदार याफ्त की बरकत थी कि खुदा तुझे बढ़ाए। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, आगे तक हम कह सकते हैं कि याफ्त की नस्ल। प्रेज द लॉर्ड। सो हम, सिम और याफ्त, पूरी दुनिया, क्योंकि तीनों के वसीला से आगे नस्ल चली। सो शुक्रगुजार है कि दुनिया के चारों कोनों में नजात का काम जारी सारी हो। हर किस्म की लानत से लेकर देखे फिर इसमें खूबसूरत मैसेज निकलता है, बड़े खूबसूरत। क्या? और पास्टर आपको क्या पता है मुझ पे मेरे बाप दादा की कितनी लानत है। यीशु के मजाज को जान ले कि सिम, हाम और याफ्त 3 बेटे हैं, और सबसे पहले यीशु ने किसकी नस्ल में चुना है? हबशी को। सो आज अगर आप दिल खोल ले और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में काम करते थे, तो बाप दादा की लानतें आने वाली बरकत को रोक नहीं सकती, नहीं रोक सकती। क्या मैं? सो मेरे अजीजों, हाँ जी, आज हक ताला का पर्दा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आप लोगों से पूछा कि कौन हक ताला के पर्दा में रहता था? जवाब है, रहता था कोई नहीं, एक भी नहीं। साल में कितनी बार? एक बार। और खुदावंद ने खबरदार किया। याद रखिए प्लीज, खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को बुलाकर हदायत दी, अपने भाई हारून से कह दे कि मेरे साथ आग की चोरी न खेले। ये बार बार अंदर आने वाला काम नहीं चलेगा, वरना क्या होगा? ये मर जाएगा। या हक ताला के पर्दे में रहना कोई मामूली बात नहीं है। और चूंकि आज हक ताला के पर्दा में वो रखना चाहता है, और ये हक ताला का पर्दा जो है, ये प्लीज कभी ना भूले, ये उसका फजल वाला तख्त है। ये उसका फजल वाला तख्त जहां खुद खुदा हमेशा रहता। जमीन पर उसने अपने बंदा मूसा से कहा, पहाड़ पर आ, मैं तुझे एक दिखाऊंगा। क्या? नमूना दिखाऊंगा। किसका? अपने असल घर का। जो मेरा घर है आसमान पर, वो सारा तुझे दिखाऊंगा, और तू फिर वैसा ही इस जमीन पर बनाना। और जैसे मैं आसमान पर बसेरा करता हूं, जहां मेरा हेडक्वार्टर है, जहां मैं रहता हूं, उसी तरह मैं जमीन पर भी एक मखसूस जगह पर रहूंगा। हाँ, क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मक़दस हो? तो प्रेज़ द लॉर्ड। आए जल्दी से वहीं चलते हैं। किसी को याद है कहां पढ़ा था हमने पुराने दिनों में? खरूज की किताब, उसका 25 बाब निकाले तो कहे आमीन। 8वीं और 9वीं आयत मेरे साथ देखिएगा। और वो मेरे लिए एक मक़दस बनाए। हमने देखा था मक़दस, मुक़द्दस, मस्कन, इन चीजों खैमा, मक़दस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान क्या बनाए? मक़दस, पाक तरीन मकाम। इसको भी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। खैमा बना, लेकिन खैमा में एक खास जगह है जिसका नाम मक़दस है। खैमा के अंदर मक़दस है, और वो मक़दस जो है वो पाक तरीन मकाम है। और किस लिए खुदा ने कहा बनाओ? प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मैं वहां पर सुकूनत करूं। हालेलुया। उनके दरमियान सुकूनत करूं, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मक़दस। फिर वापस खुदावंद कहां पे आ गए? मस्कन पे। अब मक़दस एक हिस्सा पाक तरीन मकाम, और मस्कन प्रेज़ द लॉर्ड, और बहुत कुछ
کے اندر ایڈ ہو گیا. مسکن کا کیا بناؤ اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا. جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں، تو کہاں سے نمونہ کیوں دکھایا؟ کون سی چیز کا نمونہ دکھایا؟ جو آسمان پر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. وہ پریز دی لارڈ. اور آپ کبھی نہ بھولے، اپنے ہی خون لے کر سردار کاہن اس پاکترین مقام میں داخل ہو گیا. آج ابلیس اکثر ایماندار آج بھی خدا کے بندہ ایوب کے اس دور کو اپنی زندگی میں لیے بیٹھے ہیں کہ جب ابلیس گیا اور اس نے جا کر الزام لگایا. آپ اس دور میں اب نہیں ہے جب وہ بیٹا مردوں میں سے جلایا گیا، اس نے زمین اور آسمان کا کل اختیار لے لیا، خود دیا اس کے پاس اپنا ہی خون لے کر وہ اس پاک ترین مقام میں جو حقیقی خیمہ ہے آسمان پر ہے، اب کی سکونت گاہ ہوا خدا کی، اس خون اپنے ہی خون سے اسے جا کر پاک کر دیا اور آئندہ کبھی لعنتی اس کا کوئی موکل اس کے قریب نہیں پڑے. زمین پر نمونہ دکھایا اس حقیقی خیمہ کا جو آسمان پر ہے. اور اس کی شہادت میرے ساتھ جلدی سے عبرانیوں کے خط میں آپ دیکھ لیں، 8واں باب، عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 8واں باب، جلدی سے 3 آیت سے. اور چونکہ ہر سردار کاہن نذریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو. کس کے پاس؟ یسوع کے پاس، جو نئے عہد کا سردار کاہن ہے. اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق گزراننے والے موجود ہے جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں. چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا. جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا. اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا. جلدی سے واپس زبور 91 میں ہم چلے گئے، لیکن اس سے پہلے اخبار میں آئیے گا میرے ساتھ. اخبار کی کتاب اس کا 16 باب نکال لیں تو کہیں آمین. 16 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت. اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد، اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور میری دعا ہے کہ ہم ان مکاشفات کو سمجھے. آج نزدیک آنے سے بچتے ہیں، مرتے نہیں. لیکن وہ دور تھا کیوں وجہ کیا تھی کہ گناہوں کی کامل قربانی نہیں ہوئی تھی. یہ میں ہمیں آج دیکھیے گا میرے ساتھ. خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا